الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَزْرَعُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید کو اللہ نے اپنی وحی قرار دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانے کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حمد کے ساتھ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، جس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہ بات آئی تھی جو انسان اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو ولی و کارساز بناتا ہے، ایسے انسان کی ساری حرکتوں پر کڑی نگاہ اللہ تبارک و تعالی رکھے ہوا ہے، اور جب مناسب سمجھے گا اسے سزا بھی دے سکتا ہے، یا پھر مرنے کے بعد عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ پھر بات آئی تھی کہ قرآن مجید کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ اول وہلے میں اہل مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور بطور خاص قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرایا جائے، جس دن کے واقع ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سب انسان تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن نظریاتی اعتبار سے آپس میں ان کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ نبی کے ماننے والے بنتے ہیں، کچھ لوگ نبی کے مخالفین کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سارے انسانوں کو زور زبردستی ایک ہی ملت بنا دیتا، جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں رہتا، لیکن اللہ کی مشیت نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ انسان کو اختیار دیا جائے، اور پھر اس کے اختیار کرنے کے مطابق اس کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ اور اخیر میں یہ بات آئی تھی جو انسان اللہ کے بالمقابل کسی کو اپنا ولی و کارساز بناتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے ولایت و کارسازی کا اختیار اسی کے پاس ہے جو حیات و موت کا مالک ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا حیات و موت کا مالک کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو ولی و کارساز بنا بھی نہیں سکتے ہیں۔
اب آگے کی آیت میں آپس میں اگر لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی طور سے اختلاف ہو یا عقیدہ و عمل کے اعتبار سے اختلاف ہو، ان اختلافات کے خاتمہ کرنے کی صورت یہ بتلائی گئی کہ مختلف فی مسئلہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اسے اللہ کے حوالے کر دیا جائے، یعنی اللہ کی جانب سے جو فیصلہ ہو، یعنی کتاب اللہ جو فیصلہ سنائے، اور پھر سنت رسول اللہ سے اس مسئلے کی وضاحت جس طرح ہو، اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس کسی چیز میں اختلاف کر لو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دینے چاہیے، یعنی اس کا فیصلہ صرف اللہ ہی سنا سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، یہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ایمان لانے یا نہ لانے، ایمان لا کر کسی مسئلے کو سمجھنے یا نہ سمجھنے، وہ چاہے عقیدہ سے متعلق ہو، چاہے نظریہ سے متعلق ہو، چاہے اعمال سے متعلق ہو، آپس میں اختلاف کا ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو یکساں سوجھ بوجھ عطا نہیں کی ہے، کوئی زیادہ سمجھدار ہے، کوئی اس سے کم سمجھدار ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کم سمجھدار ہے، تو انسان اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ اب اگر کوئی انسان اپنی سمجھ کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے کہ جو میں نے سمجھ لیا وہی صحیح ہے، تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ ہمیں اپنی سمجھ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، یعنی ہماری سمجھ اگر اللہ کی کتاب کے موافق ہے یا سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تب تو ہماری سمجھ صحیح ہے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن کتاب و سنت کے صریح احکام کے خلاف ہماری سمجھ جاتی ہو تو ہمیں اپنی انانیت کو چھوڑ دینا چاہیے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانب مائل ہو جانا چاہیے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید نے اس طرح بھی بیان کیا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اپنے میں سے صاحب امر کی بھی اطاعت کرو۔ صاحب امر سے مراد وہ حاکم وقت بھی ہے، علماء اور مفتی بھی ہیں، لیکن صاحب امر علماء، مفتیان اور صاحب اقتدار حکمرانوں سے متعلق یہ بات آئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو برقرار رکھنا یہ ایمان کی شان نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف کے خاتمے کے لیے اس اختلافی میٹر کو اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے پاس پیش کر دیجیے۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے تو لازمی طور سے یہ کام کریے کہ اختلافی مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے حل کرانے کی کوشش کیجیے۔ مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے اپنے اختلافات کا
خاتمہ کرا لینا چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ نے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی ہے، تو ان کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور راستہ چلنے کا یہ راستہ ہمیں دکھلایا بھی ہے، وہ اللہ میرا خالق بھی ہے، پروردگار و پالنہار بھی ہے۔ میں اسی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی اللہ کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جانب سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ میں منمانی نہیں کروں گا، اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ کی طرف سے جو حکم جو فیصلہ سرزد ہوگا صادر ہوگا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایک انسان اپنی جانب سے صفائی دے دے، مسئلہ ہمارے سامنے کتاب و سنت کا بھی آیا اور ہمارے اختلافات کا بھی آیا، حل کرنے کی کوشش کرائی جا رہی ہے، لیکن اگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہارا معاملہ ہے، لیکن اپنی جانب سے ہم صفائی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی کی جانب متوجہ ہوتا ہوں، وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہوں، جو فیصلہ کتاب اللہ سے ہمیں ملے گا ہم اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہارے جن سے تمہارا جوڑا بنا دیا، اور جانوروں کا جوڑا بھی اسی نے بنایا ہے، پھر اسی نے یہ وہی اس میں تمہارے لیے پھیلاؤ کرتا ہے، یعنی تمہاری نسل کو بڑھاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین دو عظیم مخلوقات ہیں، آسمان ہمارے اوپر دکھائی دیتے ہیں اور زمین ہمارے نیچے دکھائی دیتی ہے۔ اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ہماری زندگی کی گاڑی رواں دوا ہے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق سے مراد آسمان کے اوپر ہو یا آسمان ہو یا آسمان کے نیچے ہو، زمین کے اوپر ہو یا زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو، ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، سب چیزوں کو اسی نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات پہ مستقل وہ نگاہ رکھے ہوا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی نعمت کا اظہار کیا، اسی اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کا پتلا تیار کیا، مٹی سے ان کا جسم تیار کیا، پھر اس میں روح ڈالی۔ پھر آدم علیہ السلام جب تنہائی محسوس کر رہے تھے، اکیلا پن کا احساس ہو رہا تھا، تو اللہ نے انہی میں سے ان کا جوڑا بنا دیا۔ خلق منہا زوجہا، اسی سے ان کا جوڑا بنا دیا۔ مفسرین کے خیال کے مطابق حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے نکال دیا، دونوں کو ایک ہی ہے، ایک حصہ الگ کر دیا گیا۔ پھر ان دونوں کے میل ملاپ کے نتیجے میں دنیا میں انسانی آبادی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر انہی دونوں کے میل ملاپ سے بے انتہا مرد و عورت کو دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا۔ قرآن مجید نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے مرد کو
اور مرد کے لیے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ ہم جنس ہونے کے نتیجے میں دونوں انسان ہیں، دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کا رشتہ اگر جنات سے ہو جائے، انسان کا تعلق کسی جانور سے ہو جائے، یا انسان کا تعلق کسی دوسری مخلوق سے ہو جائے، تو وہ ان سے انسانیت پائی نہیں جائے گی جو دونوں انسان ہونے کی شکل میں ایک ساتھ میل ملاپ کی صورت میں ان کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ انسان کے لیے انسانی کو جوڑا بنایا ہے، اور پھر شادی کے بعد ان دونوں کے میل ملاپ کے نتیجے میں انہیں باعث سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ بطور خاص جانوروں کا تذکرہ کیا، وہ مویشی جانور، وہ چوپائے جانور جنہیں ہمارے لیے کھانے کے لیے حلال ٹھہرایا ہے، گائے بیل، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، بھیڑا اور بھیڑی، یہ 4 جانور ہیں جنہیں قرآن کا 8 ازواج، یہ 8 قسم کے ہیں۔ نر و مادہ کو شامل کیا تو 8 ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کے بھی جوڑے بنائے، پھر ان سے بھی ان کی نسل چلتی ہے۔ جیسے انسان بہت سارا کام بھی لیتا ہے، کبھی بار برداری کا کام لیتا ہے، کبھی سامان کے نقل و حمل ادھر سے لے آنے ادھر سے لے آنے کا کام لیتا ہے، کبھی اس کے دودھ سے فیضیاب ہوتا ہے، کبھی اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، کبھی اس کی چمڑیاں اور ہڈیوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو کہا اللہ نے انسان کو بھی جوڑا بنایا اور مویشی جانور کو بھی جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے جوڑوں کو جب آپس میں ملاتا ہے اسی تخلیق کے نتیجے میں وَيَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، تمہاری نسل کو بڑھاتا ہے۔ انسان 1 تھا، 2 ہوا، 2 سے 3 ہوا، اور پھر اس کے بعد انسان کی بے شمار تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو بھی بنایا، جانوروں کی بھی نسل چلتی ہے، بلکہ جو چیز زیادہ استعمال میں آتی ہے اللہ اس کی تخلیق زیادہ کرتا ہے، جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اللہ اسے اسی مقدار میں انسان کو نوازتا بھی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، آسمان ہو یا زمین ہو، آسمان و زمین کے درمیان موجود مخلوق ہو، وہ چاہے فرشتہ ہو، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا و سمندر ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ مخلوق اپنی ولادت میں، اپنی تخلیق میں محتاج ہے۔ جب تک اللہ پیدا نہیں کرے گا کوئی مخلوق پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مختار کل ہیں، اللہ با اختیار ہے، اور ساری کی ساری مخلوق بے اختیار ہے۔ تو بے اختیار اور با اختیار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان مضبوط ہو، ایک انسان کمزور ہو، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان ہدایت پر ہے، ایک انسان گمراہی پر ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مالدار ایک فقیر ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب مخلوق کے برابر نہیں ہے بعض کمزوری اور خوبیوں کی بنیاد پر، تو اللہ جو خالق ہے اور ساری مخلوق جو مخلوق ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یقینہ رکھا جائے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نام میں کوئی ایسا ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی ویسا ہے، نہ اللہ کے تصرفات میں کوئی ویسا ہے، نہ اس کے علوم و اختیارات میں کوئی ویسا ہے۔ اللہ جیسا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے جملے نے بہت بڑی بات کو مؤکد کر دیا، ثابت کر دیا کہ جو عام طور سے انسان کے درمیان عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے سے ملنا ہوتا ہے تو چھوٹے کا سہارا لیتے ہیں، کسی منسٹر سے ملنا ہوتا ہے تو اس کے پی اے کا وسیلہ لیتے ہیں،
قرآن مجید نے یہ کہہ کر اس حقیقت کی تردید کر دی ہے اور کہا یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا تصور کیا جائے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے، آپ کا تعارف کرنے کے لیے کوئی دوسرا وہاں تک پہنچاتا ہے، آپ کی زبان گنگ ہے، بول نہیں پاتے، اپنے مسئلے کو سمجھا نہیں پاتے، تو آپ کا مسئلہ انہیں بتاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کی پورے خاندان کو بھی جانتا ہے، آپ کے عقیدہ و نظریہ کو بھی جانتا ہے، آپ کی عبادتوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی جانتا ہے، آپ کے جسم سے اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے اعمال کو بھی جانتا ہے، یہاں تک آپ کے سینے میں جو گھر گھراہٹ ہوتی ہے، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہے، جو جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا، آپ کیا کیا کرنے والے ہیں اور کیا کیا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو اللہ سب کچھ جانتا ہے بغیر بتائے، اور جو مخلوق اس وقت جانتی ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے، تو خالق و مخلوق برابر کیسے؟ جب برابر نہیں ہے تو وسیلہ اور صدقہ و طفیل کا معاملہ اللہ سے متعلق کرنا ہی تمہاری حماقت و بے وقوفی ہے۔ کہتے ہیں وکیل کو پکڑتے ہیں ہم جج سے اپنی بات کرانے کے لیے کہ ہم ڈائریکٹ جج سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہی سوال آپ سے ہو جائے وکیل جج سے کیسے بات کرتا ہے؟ دونوں تو انسان ہیں۔ کہتے ہیں قانون کا سہارا لیتا ہے، جج سے گفتگو کرنے کے لیے وکیل قانون کا سہارا لیتا ہے اور اس سے بحث کرتا ہے۔ اب اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا سہارا لیجئے، بات کر لیجئے۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اگر کوئی آدمی چھت ہی پر ہو اس کو سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ دور ہو نزدیک ہو تب نزدیکی کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ اب اتنا قریبی کو بلانے کے لیے کسی دور کا سہارا لیا جائے، یہ حماقت و بے وقوفی نہیں تو کیا چیز ہے؟ آپ دو دوست ہیں، دونوں دوست میں گفتگو آرام سے ہو سکتی ہے، آپ کہیں گے میری دوست سے بات کرنے کے لیے ایک تیسرے کا سہارا لینا چاہیے، تو تیسرے کا سہارا لیں گے تو آپ دونوں کی راز و نیاز کی باتیں تیسرا بھی جان جائے گا، وہ رکاوٹ ہی بنتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دوست ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کہنا ہے تو بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی صدقہ کے، بغیر کسی طفیل کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کچھ منوانا ہو، اللہ سے کچھ مطالبات ہو تو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ پیش کیجئے، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کیجئے، اور اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کر لیجئے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی کسی مخلوق کا وسیلہ بنانا، قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ اس جیسا نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے کوئی اس کی طرح، کوئی چیز، کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ اللہ پاورفل ہے، سب بے اختیار، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو بے طاقت والے کو اللہ جیسے طاقتور کے ساتھ ملا دیا جائے تو ہمیں تو قرآن مقدس کے خلاف عقیدہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ انسان سنتا ہے جب سنایا جاتا ہے۔ آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں، آپ دل میں کچھ ارادہ رکھا، آپ کا دوست آپ کے دل کے ارادے کو نہیں جانتا ہے، آپ نے اندر کچھ بکبکایا، کچھ بولنے کی کوشش کی،
دور تک آواز نہیں جا رہی ہے، آپ کو دوست سنتا نہیں ہے، کیا اللہ کے بارے میں سے خیال ہے؟ انسان کے دل میں جو خیال گزرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، پہاڑ کی کھو میں، سمندر کی گہرائی میں، کہیں چھپ چھپا کر بھی کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت و قوت ہے کہ بند کمرے میں آپ کو دیکھ لے، تاریکی میں آپ کا مشاہدہ کر لے، پہاڑ کی غار اور اس کے کھو میں آپ کو دیکھ لے؟ نہیں ہے۔ وہ اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے ہمارا ظاہر و باطن سب آئیاں ہیں، ہم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہیں اور کسی چیز کو چھپا کے رکھتے ہیں، سب اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ مخلوق کا حال یہ ہے ہم اسے بتاتے ہیں تب وہ جانتا ہے۔ ایک انسان گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں کچھ خیالات ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کیسے کہے گا؟ کیا انسان اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو جان جاتا ہے؟ ہر بات نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ جب اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اپنے عقیدے کی درستگی کر لیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے لیکن اس کا کان نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے اس کی آنکھ نہیں ہے، اللہ پکڑتا اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کی صراحت موجود ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ اپنے نفس، اپنے وجود سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَلِتَسْنَعِنِي، میری نگاہ کے سامنے یہ کام کرو، نوح علیہ السلام سے کہا۔ تو اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کا کان بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا جسم بھی ہے، لیکن کیسا؟ کما یلیق لہ، جو اللہ کے شان کے لائق ہے۔ ہم اپنی جیسا جسم نہیں مان سکتے، اپنی جیسی آنکھ اور اپنا ایسا کان تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، اس میں 5 انگلیاں ہیں، انگلیوں میں خط اور نشانات ہیں، اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا کسی کیفیت کے، بغیر کسی تعویل کے ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہے، لیکن کیسا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ عقیدے کی گمراہی، لوگ کہتے ہیں کہ قول اورا لہن آواز نے، اللہ کی بات ہوتی ہے اس کے پاس لہن بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، خلق آدم علی صورتہ، اپنی شکل میں بنایا، اس لیے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انسان کے چہرے کو بنایا، اس لیے چہرے پر نہ مارا کرو۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم بھی ہے، چہرہ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا کان بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے، لیکن جو اللہ کے شان کے لائق ہے ہم اس کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جتنی بھی پہنچ ہو جائے ہم اپنی پہنچ کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اسی کے قبضے میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، وہی روزی کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، یہ کم کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آسمان و زمین یہ اللہ کے خزانے ہیں، خزانے میں تالے بھی لگتے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، وہ چابیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ آسمان پر کسی کا نظام چلتا ہے، نہ آسمان کے نیچے کسی کا حکم چلتا ہے، نہ زمین پر کسی کا اختیار چلتا ہے، اور نہ زمین کے نیچے کسی کا اختیار چلتا ہے۔
آسمان سے اگر روزی برساتا ہے تو اللہ برساتا ہے، زمین سے اگر روزی نکالتا ہے تو اللہ نکالتا ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، چاہتا ہے تو دیتا ہے، چاہتا ہے تو نہیں دیتا ہے، چاہتا ہے تو بے انتہا دیتا ہے، چاہتا ہے تو بالکل ضرورت کے مطابق ناپ تول کے دیتا ہے۔ اسی قرآن نے کہا لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی آسمان کا نظام بھی اللہ کے اختیار میں اور زمین کا نظام بھی اللہ کے اختیار میں۔ آسمان اتنا زبردست بلند چھت اور سائبان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے جگمگایا اور سجایا ہے، بغیر کسی کھمبے اور کھونٹے کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، بغیر عمد ترونہا، اب دیکھتے ہیں اس میں کہیں کوئی کھونٹا اور کھمبا دکھا نہیں دیتا ہے۔ اتنی بڑی زمین کو اللہ نے پھیلا دیا، جو زمین بھی اللہ کے اختیار میں، وہ آسمان بھی اللہ کے اختیار میں، نہ وہاں کسی کا زور چلتا ہے نہ یہاں کسی کا زور چلتا ہے۔ مطلب آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات پائی جاتی ہے وہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور ساری مخلوقات پر اللہ کی ملکیت، بادشاہت اور قدرت ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے اللہ روزی پھیلا کے دیتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے اللہ روزی کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی روزی بڑھا کے آزماتا ہے، کبھی روزی گھٹا کے آزماتا ہے۔ کسی کو بہت مال دے دیا، یہ آزمائش کی شکل ہے کہ وہ انسان اس رزق اور روزی اور مال و دولت کا شکر ادا کرتا ہے کہ ناشکری کرتے ہوئے اترانا شروع کرتا ہے، یا کسی کی روزی کو اللہ گھٹا دیتا، کم کر دیتا ہے، بقدر ضرورت کچھ معمولی سے دے دیتا ہے، جس سے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، سد رمق کے طور پر اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ انسان اس پر صبر و شکر کرتا ہے، قناعت پسندی کرتا ہے، یا جزا فدا کر کے گریہ و زاری کرتا ہو، بکا کرتا ہے، تو اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کی روزی کو بڑھا کر آزماتا ہے اور کسی کی روزی کو گھٹا کر آزماتا ہے۔ تو آسمان و زمین سے روزی کا نظام برستا ہے، آسمان سے ہن برستا، برکتیں نازل ہوتی ہے، زمین سے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں، روزی کی جو بھی شکل ہو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ روزی اس کو کتنی ملنی چاہیے اللہ اسے جانتا ہے۔ کسی کو روزی کم مل گئی اللہ اس سے ناراض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کو روزی زیادہ مل گئی اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ جیسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں تم دال روٹی بھی خوش رہو، ہم تو بریانی توڑتے ہیں اس پہ خوش ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے تبھی تو اللہ ہم کو دے رہا ہے، یہاں ہم کو دے رہا ہے۔ ہم تو مانتے نہیں کہ آخرت ہوگی، اور اگر آخرت ہو بھی گئی تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہم کو نوازے گا، یہ ڈھٹائی کی بات ہے۔ تو اللہ کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو کم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کون انسان اس نعمت کا غلط استعمال کرے گا اور کون انسان اس نعمت کا صحیح استعمال کرے گا، کس کو کب تک کتنا ملنا چاہیے، وہ ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے اس چیز کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، نوازنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں آسمان و زمین کی ملکیت ہے، اللہ ہی تمہیں روزی دیتا بھی ہے، کبھی بڑھا کے دیتا ہے کبھی گھٹا کے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ قرآن مقدس کی اس قسم کی آیتوں سے ہمیں اپنے عقیدوں کی درستگی اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معمولی چیزوں کے لیے اپنا عقیدہ بیچ کھاتے ہیں اور اپنے نظریات کو دفن کر دیتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔